پر اہم چیز ہے اور اس کی خوب برکتیں بھی دنیا آخرت میں ہمیں حاصل ہوتی ہے نا. ایسے بھی فرمایا گیا مجالست العلماء عبادت کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. اور اس میں کوئی اہتمام نہیں. اہتمام سے مراد وہ اہتمام نہیں کہ ہمیں خلوص دل کے ساتھ بیٹھنا ہے, مطلب ظاہری طور پہ کوئی اہتمام نہیں ہے, باقی ہمارے دل تو ان محفلوں میں لگے ہی رہنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان محفلوں میں بیٹھے ہوں اور اہتمام نہ ہونے کی بنیاد پہ ہمارے دل اس میں نہ لگے, بلکہ ذکر رسول کے لیے اہتمام کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نا. وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا احمد رضا مجددی, تو مفتی خالد صاحب ایسے تھے ساتھ میں, تو بتا رہے ہیں لوگ اسٹیج سجا رہے تھے, تو انہوں نے سوچا یہ ایسے یہ لوگ ظاہر باطن کی باتیں کرتے ہیں کہ ظاہری دنیا کیا ہے, اللہ والے ہیں, تو پھر یہ اسٹیج پہ کیوں لائٹ کمکمے لگا رہے ہیں. تو حضرت نے, وہ دل میں سوچ رہے تھے, منہ سے نہیں کہا, حضرت نے پلٹ کے ان سے کہا کہ ذکر رسول کے لیے اہتمام کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو بہرحال ہمیں اہتمام سے مراد قلبی طور پہ اہتمام, ہمیں تکلفات سے اوپر اٹھ کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اس پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جائے, ہمیں اس طریقے کا اہتمام کرنا. ایسا نہ ہو کہ لائٹیں بھی ہو, کمکمے بھی ہو, پیسے بھی خرچ ہوتے ہوں, لیکن عمل سے کورے رہ جائیں, جیسے آج مسلمانوں کے حالات. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے پاس دینی علم نہیں ہے, انفارمیشن کا دور ہے, لوگ موبائل پہ تقریریں سن لے رہے ہیں, بڑے بڑے پہلے کے مقابلے میں زیادہ جلسے ہو رہے ہیں, لیکن وہی ہم ظاہری اہتمام کر لیتے ہیں, تکلفات کر لیتے ہیں اور حقیقی طور پہ اہتمام نہیں کر پاتے. اور دیکھیں مفتی صاحب قبلہ بتا رہے تھے تو باتیں کچھ ذہن میں ہیں, وہی میں عرض کر دوں, حضرت کے پاس کچھ کہنے کی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا خدا وہ نہیں جو آپ کے ظاہر باطن پہ نگاہ نہیں رکھتا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نام پر شہید ہونے والا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم میں ڈال دیا. وجہ کیا ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام نہیں کیا ہوگا. ہمارا رب ایسا رب نہیں ہے کہ وہ صرف یہ چاہے کہ آپ نمازیں خوب پڑھتے رہیں, آپ خوب صدقے خیرات کرتے رہیں. نہیں نہیں, آپ کی باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے, یعنی آپ کی نیتیں بھی درست ہونی چاہیے. ایک بہت بڑے مفکر انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ, سخت بات ہے اور صد بار معاذ اللہ کہ ہم نے ایسا خدا گڑھ لیا ہے جو ہماری گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور توبہ کریں گے نہیں افار. ایک بار شب برات میں کوئی نفل نماز پڑھیں گے, سارے پچھلے گناہ معاف. جناب صوفیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ایسے تائب آئیں گے جو دنیا میں سوچتے ہوں گے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے, لیکن قیامت کے دن جب اپنے گناہ کا پہاڑ دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ توبہ کے بعد بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوئے. انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے توبہ نہ دل سے کی تھی, نہ توبہ کے بعد توبہ کو قائم رکھا. یعنی ہمیں توبہ کے بعد بھی توبہ کو قائم رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے, یعنی مکمل اہتمام اور شرائط کے ساتھ توبہ کریں. اور اللہ نہایت کریم ہے نا, اور فرمایا گیا ایمان بین الخوف والرجا, ایمان وہ ڈرنے اور امید لگانے کے بیچ کا نام ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں, اتنا ڈریں کہ آپ سے گناہ نہ ہو. لیکن بتقاضۂ بشری کبھی گناہ ہو جائے تو ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے, انشاءاللہ وہ اپنی رحمت سے معاف کر ہی دیتا ہے, لیکن سچی پکی توبہ. اچھا, یہ سچی توبہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ ہی کا دل کر سکتا ہے, ہمارا دل نہیں کرتا. اور ہم تو کسی کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, نہایت حساس موضوع ہوتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ نے 7 سال تک مجھے رات کی عبادتوں سے محروم کر دیا. یعنی کہتے ہیں میرے پاس پانی بھی ہوتا تھا, لوٹا بھی ہوتا تھا, جسم میں طاقت بھی ہوتی تھی, مصلی بھی ہوتا تھا, پھر بھی اللہ توفیق نہیں دیتا تھا کہ میں رات میں اٹھ کے عبادت. تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ گناہ تھا کون سا؟ فرمایا میں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. اتنا سا گناہ ہے نا. تو بندہ کچھ بھی کرتا رہے, ہمیں دوسرے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. اپنے بارے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی توبہ پہ نگاہ رکھیں, اپنے اعمال پہ نگاہ رکھیں. اگر آپ نیک ہیں تو اس پہ نگاہ رکھیں کہ نیکی کر کس لیے رہیں. ہمارا رب نہایت باریک بین, یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے. دل میں جو خطرات گزرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے نا. وہ کہا جاتا ہے, مثال دی جاتی ہے, ورنہ اللہ کا علم اس سے بھی آگے کی چیز ہے نا, کہ کالے اینٹ پر, کالے پتھر پر کالی چیٹی سخت کالی رات میں بھی اگر رینگتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف. کسی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں. اور ہم نے جس رب کا کلمہ پڑھا ہے نہایت طور پہ علم رکھنے والا, کہ مطلب اس کے علم کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں دی جا سکتی ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو ہمارے دل میں گزرتی ہے. کبھی کبھی ہم بڑوں کا ادب کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوتی ہے نا, اور ہم نہایت طور پہ اپنے آپ کو اندر سے گندا کر چکے ہیں, اس لیے عبادتوں میں بھی ہمیں لذت نہیں آتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو رب ہے, مفتی صاحب نے جیسے بتایا, تو اس کا لب لباب یہ کہ ہمارا رب ہر چیز کو جانتا ہے, وہ دل کے خطرات سے بھی واقف ہے, آپ کی خلوص کو بھی دیکھتا ہے, آپ کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. اب آپ لاکھ صدقے کرتے رہیں, دنیا والے آپ کو ریاکاری کہتے رہے, چلتا ہے, کوئی بات نہیں, کہتے رہے ریاکار. شرط یہ کہ آپ اور آپ کے رب کے بیچ کی بات ہے کہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں. اور فرمایا تو یہ گیا, حدیث پاک میں نے پڑھی, امام صاحب بھیجے تھے, جب حدیث تلاشتے ہیں ہم لوگ تو 100-150 حدیث پڑھنا پڑتا ہے. تو حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تم کو ریاکار کہیں, لیکن نیتوں کا خیال رکھنا ہے, نہایت طور پہ نیتوں کی پابندی ہونی چاہیے. آپ دنیا تمہیں ریاکار کہہ دے یہ نیت چلے گی, لیکن دنیا تمہیں عبادت گزار کہہ دے یہ نیت نہیں چلے گی. دنیا تمہیں بھلا آدمی کہہ دے یہ نیت نہیں چلے گی. دنیا کہہ دے برا, ہاں ہے ریاکار, ٹھیک ہے, چلتا ہے, دنیا سمجھ لے برا, کوئی بات نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ریاکاری کے لیے عبادتیں کی جا رہی ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کی جا رہی ہیں. تو ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں نا, نہایت طور پہ ہمارے اعمال سے واقف. اور حضور غوث اعظم نے تو فرمایا ہے کہ تم تو نہایت دلے رو چکے ہو, اپنے طرف دیکھنے والے ذات جتنی ہیں ان میں تم نے اللہ کو سب سے حقیر معاذ اللہ سمجھ لیا ہے, کہ دنیا والوں کے سامنے تو خود کو بنا ٹھنا کے پیش کرتے ہو, دنیا والوں کے تو سامنے چاہتے ہو جھوٹ بھی نہ بولیں, دھوکے بازی بھی نہ کریں. دنیا والوں کے سامنے وہ ہم علماء کے سامنے جب عورتیں آتی نا, جلدی سے سر پہ دوپٹے ڈھک لیتی تاکہ کوئی مولانا صاحب بے پردہ نہ کہے, ہے نا. دینی جلسوں میں ہم جاتے ہیں تو نہایت مذہبی طور پہ جاتے ہیں, ہے نا, کیوں, امام صاحب کچھ ایسا نہ کہہ دیں. لیکن آپ سوچیں کہ جب آپ نہایت خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اللہ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, اور جب آپ نہایت غم کے عالم میں ہوتے ہیں اللہ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہو, اور آپ کی زندگی نیوٹرل چل رہی ہے تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو. ہم نے ایسے رب کا کلمہ پڑھ رکھا ہے, تو ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ جن کا رب اسے خلوت میں بھی دیکھتا ہے, جلوت میں بھی دیکھتا ہے, تو ہمیں کتنا اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, ہمیں کتنے اپنے دل کو سنبھال کے رکھنے کی حاجت ہے. مسلمان صرف اس عقیدے کو اپنے دل میں نہایت طور پہ بسا لے تو نہ اس کے دل میں کوئی غلاظت رہ جائے, نہ اس کا ظاہر برا رہ جائے. ہم عبادتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کری جا رہی ہے, فرائض ہیں, لیکن ہم نے کب اہتمام کیا ہے کہ ہم اپنے ظاہری طور پہ عبادتیں درست کریں. پیارے یاد رکھیں, آپ جتنے بھی بڑے, آپ دل کی نیتیں آپ کی صاف ہو, آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم فلانے ہیں, ہم بیکانے, لیکن ظاہری طور پہ جو عبادت کا اصول ہے اگر آپ اسے نہیں نبھاتے ہیں تو آپ کو باطن میں کوئی دولت نہیں ملنے والی, ہے نا. یعنی ظاہری طور پہ کہا گیا نماز کے مسائل سیکھو, قرآن اتنا پڑھو جس سے نماز درست ہو جائے. اگر آپ اتنا قرآن نہیں سیکھتے ہیں, اتنے مسائل نہیں سیکھتے ہیں, تو ٹھیک ہے, جیسا مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جائیے, اٹھتے بیٹھتے رہیے, تھوڑے ٹھوکریں کھاتے رہیے. لیکن دیکھیں دنیا میں جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ اسے سیکھتے ہیں. تو یہ تو ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سیکھتے نہیں نمازوں کا طریقہ, ہم قرآن پڑھنے کا ہمیں کبھی, ٹھیک ہے, میں تو بہت نہایت طور پہ سخت بات ہے, لیکن حفاظ کرام جن کے سینے میں مکمل قرآن ہے وہ قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں, دلی طور پہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت. ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں, میں کسی پارٹیکولر شخص کی بات نہیں کرتا. تو آپ بتائیں کہ ان کا قرآن یاد کرنا انہیں فائدہ دے گا؟ وہ تو ایسے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ارے تیزی سے پڑھو, کوئی جانتا نہیں ایک پیج سرک جاتا ہے, ایسے باتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کا قرآن یاد ہونا انہیں فائدہ دے سکتا ہے؟ ہمیں کبھی اللہ رسول کے ساتھ دغا باز نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے دل کے خطرات سے بھی واقف ہیں, ہے نا. آپ مفتی صاحب کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں, ہمیں رکھ سکتے ہیں, امام صاحب کو رکھ سکتے ہیں. جناب آپ کس روش پہ چل رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں عبادتیں غایت ادب کے ساتھ اور بہترین نیتوں کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے. اور یہ مت سوچیں کہ ہم, اب کچھ لوگ بچ جاتے ہیں کہ ارے ہم نفل اس لیے نہیں پڑھتے ہیں نا, سب لوگ کہیں بہت نیک ہے نا, ہم بھی تسبیح جانتے ہیں فلانی 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 فلانی, پڑھتے اس لیے نہیں ہیں لیکن لوگ کہیں گے نیک ہے. ارے جناب اتنی نیکی, ہے نا, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں, شیطان کے اٹیک ہیں. آپ ظاہری طور پہ جو نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنے سے اگر کوئی نمازی کہہ بھی دے گا تو گناہ نہیں پڑے گا, کیوں مفتی صاحب,
بلکہ اگر ان کے کہنے کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں، ہے نا. تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اور ہمیں یہ جو باطنی چیزیں ہیں نا، اس بارے میں ہمیں توجہ اپنی طرف رکھنی ہے ہمیشہ. جیسے امام صاحب کو آپ نے دیکھا نیک آدمی ہیں، کبھی خوب وظیفہ کر رہے ہیں، خوب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کہہ دیا ارے لگ رہا ہے دیکھ نا دکھا رہے ہیں مقتدی لوگ کو کتنا ہم پڑھتے ہیں. تو ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ آپ دوسرے کا باطن جانتے بھی نہیں. بلکہ ایک ولی اللہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، پڑھا یا سنا ہے کہیں، پرانی بات ہے ذہن میں نہیں آ رہا بہت زیادہ، کہ انہیں وضو سے جو پانی گرتا تھا نا تو انہیں نظر آتا تھا کہ اس بندے نے فلانا گناہ کیا، فلانا کیا، فلانا کیا. اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اب اللہ جو بھی ہو عنہ. ہمیں نہیں معلوم ہے. تو وہ جب ایسے گرتا تھا پانی تو دیکھ لیا کرتے، انہوں نے اللہ سے دعا کی مولا یہ مقام مجھ سے لے، ہے نا، یہ بصیرت مجھ سے لے لے. یہ ہوتا ہے ٹاپ کلاس کا، کہ اگر ہمیں کسی کے گناہ دکھ بھی جائیں تو ہم اسے بھلائی پہ محمول کر لیں، ہے نا. ہم اس کو دیکھنے میں مزے نہ لیں، ارے ہم دیکھو امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مزے آتے ہیں ہمیں، لطف آتا ہے ہمیں دوسروں کے گناہ دیکھنے میں، اور اپنے گناہ کی طرف، اپنی حالتوں کی طرف تو ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال عبادتیں کریں، کثرت کے ساتھ عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور یہ صرف آپ کے اور آپ کے خالق کے بیچ کی بات ہے. اس محفل میں کون اللہ سے کتنا قریب ہے ہم کیا جانتے، یہ اس بندے اور معبود کے بیچ کی بات ہے. ہمیں زیادہ کسی کے بارے میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، مفہوم حدیث پاک کا، کہ وہ راستے سے جا رہا تھا، پیاسا تھا، کنویں سے خود پانی پیا، آگے گیا ایک کتے کو دیکھا، سوچا کہ وہ بھی میری طرح پیاسا، اسے پانی پلایا، اللہ نے اسی نیکی کی بدولت اس کی مغفرت کر دی. آپ کو کیا معلوم کہ کون سا شخص کس مقام پہ ہے نا. بلکہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بھی بکھرے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر بھی مٹیاں لگی ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مجنون پاگل دیوانہ ہے نا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام نہایت طور پہ بلند ہوتا ہے. تو باطن آپ صرف اپنا جانتے ہیں، تو اس کی فکر کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات، ہم اصل میں انسان باطن کہہ کے لوگ ظاہری احکام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ماں باپ سے کس کے بول دیا، ماں باپ کا ادب نہیں کیا، اخلاق اچھے نہیں رکھے، ارے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیسا ہے، ہمیں مت بتائیے اس کی ہسٹری، سب پتہ ہم کو اس کا وہ کچا چٹھا. ایسے جملے استعمال کر کے ہم بچ جاتے ہیں کہ ہم اس پہ شفقت نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے نا. ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نبھانا ہے. ہمدردی تو یہاں تک نبھانا چاہیے کہ کافر کے ساتھ اس نہج سے ہمدردی رکھیں کہ دیکھیں اللہ نے مجھے ایمان دے دیا، کاش اسے بھی دے دیتا تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا. اس ٹاپ کلاس کی ہمدردی مخلوق خدا کے ساتھ ہمیں رکھنی چاہیے، ہے نا. جیسے اس شخص نے کتے کے ساتھ ہمدردی کی تھی تو اسے صلہ مغفرت کی صورت میں ملا، ہے نا. تو مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھیں. کبھی برے لوگ بھی ہوں، ظاہری طور پہ ان کے اعمال برے ہوں، ہم نے تو سنا پڑھا دیکھا ہے، بلکہ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھا لیتے ہیں اور دو چیلنجز مول لیتے ہیں. مثلا کہ کوئی شرابی ہے، مفتی صاحب نے ایک آدمی اپنے پاس بیٹھا لیا شرابی کو، بات کرنے لگے، پتہ چلا روزانہ اثر بعد آنے لگا، چائے پانی چلا. اب پہلی مصیبت تو یہ کہ اب لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب تو شرابی جواڑی کے ساتھ بیٹھنے لگے، اور دوسرا چیلنج یہ کہ اس کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ان کے ساتھ ہے نا. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی فکر نہیں کرتے، وہ بیٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے پاس، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چور ہوتا ہے تو قطب بن جاتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر دنیا سے وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور برائی کرنے والے اپنی برائی میں ہی مگن ہیں، ہے نا. تو اپنے نہج پہ چلتے رہیں، دیوانہ وار آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں، جو نماز ہے اس کی پابندی کریں. آپ دیوانہ وار اپنے بڑوں کا ادب کریں. آپ دائیں بائیں مت دیکھیں. وہ مفتی صاحب اس باری فرما رہے تھے، کنارے لے جاتے ہم لوگوں سے کہہ رہے تھے، آپ بھی تھے شاید، کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ دائیں بائیں مت دیکھیے، اپنے مشن پہ لگے رہیے. باقی کوئی کیا اچھائی کرے تب بھی پھول کے گوبر مت ہو جائیے، کوئی برائی کرے تب بھی اس پہ زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا. جو اپنا کام ہے دیوانہ وار کرتے ہیں اور اپنی نیتیں درست رکھیں. تو پہلی بات کی اپنی عبادتوں سے رشتہ مضبوط کیجیے. قرآن نہیں آتا ہے تو میرے بھائی قرآن پڑھیے. آپ اپنے ظاہر کو نہیں درست کریں گے تو باطن کا باب ہی آپ کو حاصل نہیں ہوگا، ہے نا. آپ کہیں میرا بڑا بلند، ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک شریعت کی پابندی آپ نہیں کرتے. وہ کل ہی ہم زکوٰۃ کے بارے میں ایک مکتوب ہے شیخ احمد یحییٰ منیری کا، وہ پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں شریعت کتنی کرم فرما ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض کر دی، ہے نا.
ویسے تو اللہ والوں کا سارا مال یہ اللہ ہی کا ہوتا ہے اور ان کی جانیں بھی اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن اب کوئی بہت زیادہ اللہ سے قرب نہیں بھی رکھتا ہے نا تو وہ اللہ والوں کی روش پہ قائم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا وہ پورا مال تو نہیں دے پاتا حضرت ابو بکر کی طرح، لیکن وہ اپنا 2.5% دے کے اس فہرست میں ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے شریعت کی برکت، یہ ہوتی ہے شریعت کی برکت کہ ہم 2.5% تو سب پہ فرض ہے۔ بھائی بہت گناہ گار ہوتا ہے وہ بھی نکالتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی زکوٰۃ نکال ہی دیتا ہے، گناہ گار ہے پھر بھی زکوٰۃ، یہ ہوتا ہے شریعت کا کرم۔ تو ہمیں شریعت کو نہایت کلیجے سے لگا کے رکھنا چاہیے، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی نہایت طور پہ پابندی کرنی چاہیے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ ہوں، اور اس لیے نہیں کہ ہم ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ اپنے بیویوں کا نہایت طور پہ، اپنی چھوٹی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا۔ وہ میں بتا دے رہا ہوں، مفتی مظفر رومی صاحب جو ہیں ان کا ایک فلسفہ ہے کہ جاڑے میں برتن کم نکالنا چاہیے، یہ بھی رحم کا ایک سلوک ہے نا۔ آپ کو 3-4 کٹوریوں میں سالن آیا، آپ ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے میرے بھائی، آپ جائیں ڈائریکٹ کوکر سے یا پتیلی سے اپنی پلیٹ میں نکال کے لے آئیں تو 3-4 ڈونگے خراب مراد ان کو اس سخت ٹھنڈی میں انہیں دھلنا پڑتا ہے، کتنی سخت ٹھنڈی ہے۔ اور اس سے بھی آگے کا فلسفہ امام صاحب کا ہے کہ کم برتن گندا کیجئے اور ساتھ میں دھلوا بھی دیجیے، ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹائے گئے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی ایسے وہ بے چینیاں نہیں آئیں گی، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی محبتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کے عالمی اتحاد کی بات چھوڑ دی، آج مسلمان اپنے گھر میں متحد ہیں۔ وہ اسٹیجوں سے نیتا لوگ چلاتے ہیں نا یہ مسلک یہ وہ بانٹ دیا مسلمانوں کو، وہ بیچارہ خود اپنے بھائی سے لڑائی کر کے آتا ہے۔ تو سب سے پہلا اتحاد آپ اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ امت مسلمہ ابھی اس محاذ پہ نہیں کھڑی ہے کہ اسے اتحاد کرایا جائے، ہے نا۔ یہ بڑی نیتا لوگوں کی باتیں ہے نا کہ مسلک کے نام پہ بانٹ دیا، یہ سنی ہے یہ بریلوی ہے، یہ خالی تقریر میں ہی آپ کو اچھی لگے گی، وہ بیچارہ خود 10 رشتہ داروں سے لڑائی کر کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو اپنے گھر میں پہلے متحد ہوئیے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گھر میں 10-20 گھر ہو، ہے نا۔ 10-20 گھر سے مراد ہو سکتا کچن ایک ہو، کوئی عرض نہیں، لیکن دل ایک دوسرے سے نہ ملتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہایت طور پہ اپنے بھائیوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بیویوں کا کوئی خیال رکھے تو اس کو جورو کا غلام کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے 3 چیزوں کی وصیت خاص طور پہ فرمائی۔ پہلا فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، ہے نا، کہ وہ کمزور ہیں، نسبتاً مردوں کے وہ کمزور بنائی گئی، تو فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، دنیا والوں سے نہیں کہا، یہ نہیں کہا ماں باپ سے ڈرنا، مولانا صاحب سے ڈرنا، کہا اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے کمائے یعنی غلاموں پہ ظلم مت کریں، غلاموں باندیوں پر۔ کبھی آپ لے کے آتے ہیں نا مزدور مستری تو ایک دم سر پہ اس کے کھڑے رہتے ہیں، 1 منٹ بھی وہ نہ بیٹھے، ہے نا۔ کبھی آپ اسے مسالہ اٹھا کے دے دیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، کبھی اس کی کسی چیز میں 1 گلاس پانی دے دیا ادب احترام کے ساتھ، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ سالن بڑھوا کے پڑوسی کے گھر بھیجنا تو دور کی بات ہے، کبھی مزدور لگے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی لیا۔ جناب کھلانا اور چیز ہوتا ہے اور ساتھ میں کھانا اور چیز ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ حضرت غریب نواز کا عرس پاک پرسوں تھا یا کل تھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے، لیکن ایک کسان کے کام کو لے کے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ ہڑبڑا گیا، کیا ہو گیا؟ غریب نواز آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کسان کا کام کر دیجیے۔ تو اس نے کہا آپ خط لکھ دیتے تو میں کر دیتا۔ کہا کام تو اس کا ہو جاتا لیکن اس کی دلجوئی تو نہیں ہوتی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل کے آیا۔ تو کبھی کسی کی مدد کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں، ہے نا۔ کبھی کسی غریب کے ساتھ دیکھیں، غریبوں کو کھلانا اور چیز ہے کہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایسے اکڑ کے ہم غریبوں کو کھلاتے بھی ہیں، بڑی بڑی تعداد میں کھلاتے ہیں، ہزاروں غریبوں کو کھلاتے ہیں، لیکن غریب کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ الگ بات ہوتی ہے، الگ بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان سب طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کا نہایت طور پہ ادب کرنا چاہیے۔ ادب یہ کہ بڑوں سے آگے بھی نہ چلا جائے۔ ہم نے 2 صحابی کے بارے میں پڑھا ہے
اور ابھی ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، 2 اللہ کے نیک بندے ان کے بارے میں پڑھا، ایسے چلتے چلتے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ فرمایا فلانی فلانی تاریخ کو میں پیدا ہوں، ترنت ان کے پیچھے ہو گئے، اور میرے خیال سے 10-20 دن زیادہ عمر تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میں جانتا کہ آپ مجھ سے 1 گھنٹہ بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں تو میں آپ کے آگے چلنے کی جرت نہ کروں۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم۔ آج تو بیٹا باپ کے آگے چلتا ہے، شاگرد استاد کے آگے چلتا ہے، مرید پیر کے آگے چلتا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں، ہے نا؟ بس لوگوں کو آگے جانے کی ہوڑ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن کے حقوق دبا کے آگے بڑھیں۔ تو دین اسلام کی یہ تعلیم ہے، کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، دین اسلام تو کہتا ہے بے ادبی دور، ہمیں اس کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس سے پیچھے چلنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ ادب احترام اگر ہمارے معاشرے میں دوبارہ لوٹ آئے تو پھر مسلمانوں کو عزتیں ملیں گی۔ اور یہ تحریک اسی لیے چھیڑی گئی ہے کہ آپ چاہتے نا دنیا میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ دنیا تو ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہمارا گھر ضرور ہمارے قبضے میں۔ تو ہم جو رسول اللہ کی شریعت کا نظام ہے ہمیں پہلے اپنے گھروں میں نافذ کرنا چاہیے۔ آپ سچ سچ بتائیں کہ ہم کوئی مسلمان بادشاہ بن جائے تو وہ عیاشیاں کرے گا یا عیاشیاں بند کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے مسلمان ایسے ہیں؟ بہت کم اکا دکا مسلمان ایسے ہوں گے جو سختی کے ساتھ ان پر، بہت ساری حکومتیں، سعودی عرب میں سنیما ہال کھولے گئے، جوئے کے اڈے کھولے گئے، بہت کچھ کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن جب ہم اپنی حالت ایسی کر لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ جو ہمارے ماتحت تھا ہم نے وہاں پہ تیرا نظام قائم کر دیا ہے، اب جو تیرے ماتحت ہے وہاں بھی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے، کل پرسوں بچیوں کو پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید کی ایک آیت گزری اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ فرمایا اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے محبوب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کافر اللہ کی قدرت سے باہر ہے، آج انہیں اقتدار ہے تو ان سے ڈریے مت، یہ مت سوچئے کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہیں، محترم وہ بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی در پہ آ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رسیاں کس لی جاتی ہیں نہایت جلدی سے، ہے نا؟ وہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، کچھ صحابہ نے کہا تھا مکہ میں بھی جنگیں ہوئی، مدینہ میں بھی، تو اور اتنی جنگیں ہوئی کہ صحابہ کو ہتھیار لے کے سونا پڑتا تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا تھا کیا ہمیں کبھی امن نصیب ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ہم تمہیں زمین پر اقتدار بخشیں، زمین پر حکومت دیں، لیکن شرط لگا دی گئی ہے پہلے، پختہ ایمان ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں، کسی کی ٹانگ کی چول میں نہ لگے رہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، لاسٹ بات میں بتا دوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تابش بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو ہم صوفیہ کہتے ہیں یہ بدلہ ہے، یہ نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے کہ تابش بھائی اچھے آدمی ہیں، ہم تابش بھائی کے ساتھ برا کریں اور وہ میرے ساتھ اچھا کریں، اسے کہتے ہیں نیکی۔ تو آپ یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ فلانا شخص بہت برا ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک دن وہ تبدیل ہو جائے۔ اور آپ اس کے لیے تو نیکی کر نہیں رہے، آپ اللہ کی رضا، جو رشتہ دار، مفتی صاحب نے حدیث پاک آپ کو بتائی کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے، اب جو رشتہ دار آپ سے رشتہ کاٹتے ہیں آپ آگے قدم بڑھائیں، اگر وہ نہیں بھی جڑا رشتہ تو اللہ تعالیٰ قدم بڑھانے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، معافی مانگنے کا ثواب اللہ، ہم ناراض تھے، آپ نے مجھ سے معافی مانگی، نہیں معاف کیا ہم نے، لیکن معافی مانگنے کا ثواب تو اللہ عطا فرمائے۔ آپ یہ سب کام کب ہوگا؟ جب ہماری نیت درست ہوگی۔ مفتی صاحب نے ایک دم نبض والی بات کی ہے کہ ہماری نیت صحیح ہوگی تو پھر ہمیں معافی مانگنے میں شرم بھی نہیں آئے گی، ہمیں نیک کام کرنے میں دشواریاں بھی نہیں پیش آئیں گی۔ تو بہرحال ہمیں عبادتوں سے رشتے مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو مخلوق کے ساتھ نہایت رحم کا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں پر شفقتیں کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی محفلیں سجائیے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ محفلیں بہت آسان ہونی چاہیے، ہے نا، کہ بغیر کسی اہتمام کیے سجائی جا سکے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں ایسی محفلوں کا اہتمام کریں، یہاں بیٹھے کسی شخص سے کہہ دیں گے تو وہ پیغام ہم تک پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چلے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو کم سے کم ذکر کرنے کا تو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔